ان تینوں ادوار کے تعلیمی نظام کا ایک گواہ ہے۔ تعلیمی نظام اس طریقے سے ٹرانسفارمیشن کا سبجیکٹ بنتا ہے، اس کی گواہی ایک بار میں بیان ہے۔ سچ یہ ہے کہ آج مدرسہ قاسم فیروز جب یا اینگلو عربک اسکول اس بلڈنگ میں پہنچا، میں خود اس قدر خیالات محبوب ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ تقریر مجھے کرنی تھی اور آنیسٹلی اپنا میرے اوپر خیالات ہے کہ جب تمام اس جگہ بیٹھ کر تعلیم ہوا، آخر وہ جگہ کہ سر سید جس کے المنائی ہے وہاں مجھے بولنا ہے تو میرے لیے مشکل تھا، تاہم اس کے باوجود گفتگو کا آغاز ایک سوال سے ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ مسلم لیڈرشپ کو ابھر جائے، مسلمانوں میں ایک لیڈرشپ پیدا ہو، اس کو لے کر پیشوان کانفرنسز ہوئی، ریسرچ پیپر پبلش ہوئے، کتابیں شاعر میں دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ 2 صدیوں کی جدوجہد کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ پرانی لیڈرشپ ہم آج بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی باتیں کرنے کے باوجود بھی پرانی لیڈرشپ عملاً ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ دیکھیے میرے نزدیک ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے، میرا علم عربی ہوں، میرے معمول سے مجھے جس تقریب پر پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لیڈرشپ قرآن کو بہت غور کرتی ہے، حدیث کو بہت غور کرتی ہے، سیرت پر بہت غور کیا جاتا ہے، مگر ہماری انٹائر لیڈرشپ ایون یہ سیکولر لیڈرشپ ہو یا ریلیجس لیڈرشپ ہو، وہ سب کے سب یورپین فریم ورک میں ہو۔ ہم بات کرتے ہیں اسلام کے ریوائول کی، اسلام کے احیاء کی، اور ہمارا جو تھاٹ فریم ورک ہے وہ پوری طرح یورپین اور ویسٹرن کا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ویسٹرن فریم ورک میں کھڑے ہو کر ہم قرآن کو کوٹ کرنے والے انسان، یورپین تھاٹ کے مرکز میں کھڑے ہو گئے، ہم یورپین کیٹیگریز میں سوچ کر ہم حدیثوں کے حوالے دینے والے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث وہ صرف کنٹینٹ کا موضوع بنتے ہیں، فکر کا موضوع نہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث کو ہم ایک طرح سے کنٹینٹ پرووائڈر کی طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے تھاٹ بلڈر کی چیز۔ میں اس کو مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا میں خاص طور پر ڈاکٹر الیاس صاحب سے، الیاس بھائی کو میرے استاد کی حیثیت رکھتا ہے، میں ان سے چاہتا ہوں کہ ہر معاملے میں ان سے مشورہ تبدیل کا طالب رہا ہوں، یہاں بتائیں تو وجہ کیا ہے کہ ہم ویسٹرن فریم ورک میں رہ کر قرآن کے حوالے دے رہے ہیں، لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں۔ لیڈرشپ میں بھی یہی کیس ہے کہ لیڈرشپ جس قسم کی لیڈرشپ ہم ابھار رہے ہیں وہ لیڈرشپ اس کے تمام فریم ورک میکیاولی اور میکس ویبر جیسے سوشولوجسٹ اور تھنکرز کرتے ہیں۔ لیڈرشپ کے قرآنی فریم ورک وہ آج تک ہم نے انہیں سمجھنے اور ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم لیڈرشپ کے میکیاولیان فریم ورک میں کھڑے ہو کر کام کر رہے ہیں تو ان سے ہم قرآنی نتائج کی امید نہیں کر سکتے۔ مثلا لیڈرشپ کا جو ماڈرن تھیوریز ہے، جو میکیاولی نے دی ہیں، جو میکس ویبر نے ان کو تھیورائز کیا ہے اور دوسرے فکر سے اس کو کام کیا ہے، تو ان تھیوریز نے لیڈرشپ کو ایک انسٹرومنٹ سمجھا ہے۔ انسٹرومنٹ کس چیز کا؟ دوسروں کو انفلوئنس کرنے کا، کنٹرول کرنے کا۔
میں پورا صبح سے سفر کر کے آیا ہوں، اردو کا سبق سنانے کی اجازت دی جائے. تو بہرحال یورپین فریم ورک میں لیڈرشپ از اے کوسچن آف کیپیسٹی. یعنی لیڈرشپ نام ہے انسان کی اس کیپیسٹی کا کہ وہ لوگوں کو ریگولیٹ کر سکے، انفلوئنس کر سکے، ان کو ڈکٹیٹ کر سکے، ان کو آرڈر کر سکے اور چیزوں کو آگے لے جا سکے. یورپین فریم ورک اس طرح سے، اور اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ برانڈنگ چاہیے، اس کے لیے امیج بلڈنگ چاہیے، یہ سب اس کے لیے چاہیے. تو یہ یورپین فریم ورک ہماری پوری لیڈرشپ اسی یورپین فریم ورک میں کام کرتی ہے. مثلا مسلم لیڈرشپ کو، مسلم آرگنائزیشنز میں جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ دیکھیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا سارا فوکس کس چیز پر رہتا ہے؟ ویزیبلٹی، ریچ، پلیٹ فارمس، نیٹ ورک، آپ کا ایکسس، بڑے بڑے لوگوں تک آپ کا ایکسس، انہی کی بنیاد پر آپ کو لیڈرشپ ہو. قرآن لیڈرشپ کے اس فریم ورک کو پوری طرح ڈسٹرکٹ کر دیتا ہے. قرآن لیڈرشپ کا جو فریم ورک پیش کرتا ہے وہ بالکل دوسرا ہے. لیڈرشپ کے قرآن فریم ورک قرآن کئی کیٹیگریز پرووائڈ کرتا ہے. مثلا لیڈرشپ کی کئی کیٹیگریز، جس کیٹیگریز سے مطلب لحاظ جس سے دیکھا جاتا ہے. مثلا قرآن کا ایک ٹینس ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان کو امانت پیش کی. امانت فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین و آسمان نے بھی اس امانت کو اٹھانا چاہیے مگر انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا. امانت کیا ہے؟ امانت دراصل اس بات کی ذمہ داری ہے کہ آج جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس سب کے بارے میں تم سے پوچھو، اس سب کے بارے میں تم سے سوال کیا ہے. اسی طریقے سے میں ختم کی طرف ہی جا رہا ہوں، نظر جلدی میں تو میں میری بات ختم کرتا ہوں. اسی طریقے سے انہیں جائے فی الحال سے خلیفہ، ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں. تو خلافت ایک کیٹیگری ہے جس کے ذریعے سے اس دنیا کو دیکھا جاتا ہے. یعنی لیڈر اس دنیا میں وہ پاور کا مالک نہیں. خلافت کے نقطۂ نظر سے وہ خدا کا ایک خلیفہ ہے جو کہ مورل ماسٹر سے، جو کہ اخلاقی پابندیوں سے پوری طرح بندھا ہوا ہے. اسی طرح حکم الا للہ، حکم بھی ایک کیٹیگری ہے جو لیڈرشپ کی ڈائمینشن کو، آپریشنل ڈائمینشن کو بیان کرتا ہے. لیڈرشپ کی آپریشنل ڈائمینشن یہ حکم اللہ کے لیے ہوگا. یعنی لیڈر ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرے، بلکہ لیڈر کے تمام فیصلے وہ خدائی حکم کی دائرے میں رہتے ہوئے ہوں گے. مورل ویلیوز کو کسی بھی صورت وہ وائلیٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح قرآن ایک اور کیٹیگری کو بیان کرتا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. زمین و آسمان میں ہم نے میزان رکھا، ایک بیلنس بنا کر رکھا. اس بیلنس اور ایکویلبریم کو تو وائلیٹ نہ کریں. لیڈرشپ کا ایک اہم کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مورل، سوشل، اسپریچول، اکنامک ہر طرح کے میدانوں میں ایک بیلنس ہو، ایک ایکویلبریم کو مینٹین کر کے رکھے. قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو لیڈرشپ تھیوسینٹرک ہے، نہ کہ اینتھروپوسینٹرک. اینتھروپوسینٹرک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ لیڈرشپ کہ جس میں لیڈر انسٹیٹیوشنس کے ذریعے ذمہ دار ہوتا ہے، جس میں لیڈر عوام کی خواہش، عوامی خواہشیں جواب دہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو اور ذمہ داری نہیں ہوتی. تھیوسینٹرک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جس میں جواب دہی عوام اور انسٹیٹیوشنس سے آگے بڑھ کر براہ راست اپنی خدا کے لیے ذمہ داری پا دیتی ہے، اسے قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوتا ہے. قرآن جو لیڈرشپ کا خاکہ پیش کرتا ہے وہ تھیوسینٹرک لیڈرشپ ہے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے کوالٹی ہوتی ہے ٹیمپورل ہرائزن. یعنی اس کا جو دیکھنے کا ہرائزن ہے، جو اس کا دیکھنے کا چشمہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس کی نگاہ بہت دور کی نگاہ ہوتی ہے. رسول اللہ نے حدیبیہ میں شارٹ ٹرم نقصانات کو برداشت کیا تاکہ لانگ ٹرم مقاصد کو حاصل کیا جا سکے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو کہ شارٹ ٹرم نقصان کو برداشت کر کے امت کو ایک لانگ ٹرم مقصد کی طرف لے کر جا سکے.
یہ مختصر سی میں نے چند قرآنی کیٹیگریز کی یا سیرت کے کچھ کنسیپٹ ہے جو کہ پورا آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتا ہے، لیڈرشپ کا کنسیپچول آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتا ہے. اس لیڈرشپ کے اس آرکیٹیکچرل کنسیپچول آرکیٹیکچر سے ہی قرآن کا تصور لیڈرشپ سامنے آتا ہے. کسی وقت